السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے طاہر علی وان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹرینجر انفو ٹی وی۔ دوستو، ہر انسان اپنی سوچ اور عمل میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اور انسان کا ایک دوسرے سے مختلف ہونے کا یہ پہلو انسان کے بیچ اختلافات کی بنیاد بھی بنتا ہے۔ انسانوں کے بیچ اختلافات نفسیاتی نوعیت، حسد اور احساس برتری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ارطغرل غازی بھی اپنی بھائیوں کی نسبت ایک جداگانہ سوچ کے مالک تھے، جس کی وجہ سے ان کی اپنے بھائیوں سے کئی مواقع پر اختلافات پیدا ہوئے، جن میں کچھ معاملات اس نوعیت کے تھے کہ ارطغرل غازی کو ان کے بھائیوں نے گہرے رنج و غم کا شکار کیا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ارطغرل غازی کو اپنے بھائیوں سے ملنے والے 5 دکھ زیر بحث لائیں گے۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اسٹرینجر انفو ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ نمبر 5، ارطغرل غازی کی بڑی بھائی سمرتکن ریاست کے لیے جاسوسی کی فرائض سر انجام دیتے ہوئے طویل عرصے تک اپنے خاندان سے دور ہوتے ہیں، اور جب دوسرے سیزن میں ان کی واپسی ہوتی ہے تو یہ ایک ایسا سین ہوتا ہے جو دیکھنے والوں کو بڑا ہی ایموشنل کر دیتا ہے۔ ریاست کے لیے اپنے طویل خدمات کے باعث سمرتکن یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ریاست سے وفاداری باقی لوگوں پر فضیلت رکھتی ہے، اس لیے جب امیر ساداتین خلیمہ سلطان کے بھائی یزید کی بغاوت کے باعث سمرتکن کو یزید کی جان لینے کے احکامات دیتا ہے تو ارطغرل کے بار بار منع کرنے کے باوجود سمرتکن یزید پر حملہ کر کے اسے شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ارطغرل غازی عین وقت پر پہنچ کر یزید کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تاہم اپنے بڑے بھائی کو یوں ایک بچے پر حملہ کرتے دیکھ کر ارطغرل غازی کو شدید رنج و غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 4، گندوقتوں کے دل میں ہمیشہ سے ارطغرل غازی کے منصوبوں کے حوالے سے تشویش پائی جاتی ہے۔ گندوقتوں کئی بار ارطغرل کے فیصلوں کے خلاف ہوتے ہیں، اور سلیمان شاہ کے ارطغرل کو دی جانے والی اہمیت نے بھی گندوقتوں کے دل میں حسد کا بیج بو دیا تھا۔ دوسرے سیزن میں حالات ہر طرف سے ارطغرل کے مخالف ہوئے تو گندوقتوں نے بھی ارطغرل کو حالات خراب کرنے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے اس کے طرز عمل کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور درگا قبیلے کے وہ لوگ جو ارطغرل کو پسند نہیں کرتے تھے وہ گندوقتوں کے حق میں کھڑے ہو گئے۔ دنیا جہاں کی مخالفت کو خاطر میں نہ لانے والے ارطغرل غازی اپنے بھائی کی مسلسل مخالفت سے بہت رنجیدہ ہوتے ہیں، اور ایک موقع پر ابن العربی سے کہتے ہیں کہ میں بہت سے دشمنوں سے لڑا، لیکن اس بار معاملہ مختلف ہے کیونکہ میرے اپنے ہی گھر والے میرے خلاف ہو چکے ہیں۔ نمبر 3، ارطغرل غازی کا دوسرا سیزن ہر طرح سے ارطغرل کے لیے مشکلات اور چیلنجز سے بھرا ہوا تھا۔ جب ارطغرل غازی بازنطینی سرحدوں کی جانب ہجرت کرنے کی تجویز اپنے بھائیوں اور ماں کو پیش کرتے ہیں تو اسے رد کیا جاتا ہے۔ پھر ارطغرل غازی جرگہ بلا کر سرداری کے انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ وہ سردار منتخب ہونے کے بعد قبیلے کو ہجرت پر قائل کر سکے۔ ارطغرل غازی کی مقبولیت اور سردار منتخب ہونے کی صورت میں ہجرت سے خوفزدہ ہو کر گندوقتوں قبیلے کے سرداران اور سپاہیوں میں صلح تقسیم کر کے ان کو اپنے حق میں کر لیتے ہیں، اور جب ارطغرل کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ ان کے بھائی نے سونے کے عوض سرداران کو خریدا ہے تو ارطغرل اپنے بھائی کی اس حرکت پر بہت غمزدہ ہوتے ہیں اور چند محدود لوگوں کے ساتھ ہجرت کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ اپنے سپاہیوں اور قبیلے کی تعداد کم ہو جانے کے خوف سے ارطغرل کے بھائی انہیں ہجرت سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے بھائیوں کی اس حرکت پر ارطغرل غازی کو شدید غم و رنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ارطغرل ہر طرح کی مخالفت اور مزاحمت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہجرت کو یقینی بناتے ہیں۔ نمبر 2، دوستو، ارطغرل غازی کے چھوٹے بھائی دھندار بچپن میں ہمیشہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، لیکن جوان ہونے کے بعد اپنے بھائی کو 2 بڑے دکھ دینے میں ان کا قریبی کردار رہا۔ تیسری سیزن میں جب کائی قبیلہ اور چابدار قبیلے میں سپاہیوں کی تربیت اور مشترکہ قالین سازی کا معاہدہ ہوتا ہے تو دھندار کو چابدار قبیلے میں کونیالی نامی ایک لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے۔ اس لڑکی کی والد آچار بے کی منفی شہرت کے باعث ارطغرل
ارطغرل دندار کو محتاط رہنے کا کہتے ہیں اور پھر دندار کو دوان کے ساتھ ایک خاص مشن کے لیے کونیا بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن دندار اس اہم مشن کا ذکر کونیالی سے کرتے ہیں اور کونیالی اپنے باپ کو آگاہ کرتی ہے۔ کونیالی کا غدار باپ یہ خبر اسلام دشمن بازنطینی گورنر تک پہنچاتے ہیں تو وہ گارڈ لگا کر دوان اور دندار پر حملہ کر کے دوان کو شہید کر دیتا ہے، جبکہ دندار کو قیدی بنا کر ساتھ لے جاتا ہے۔ اپنی بھائی کی غلطی کی باعث ارطغرل کو اپنے عزیز ترین دوست سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ یہ وقت ارطغرل کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ یہ ایک ایسا دوست تھا جو ارطغرل کی طاقت کا ایک اہم جز تھا۔ یہ ایک ایسا دکھ تھا جن کا ازالہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ دوان ارطغرل کے لیے بھائی سے بڑھ کر تھا۔ نمبر 1، چوتھی سیزن کے آغاز میں ارطغرل اوائل کی سپاہیوں پر غیر متوقع حملہ ہوتا ہے، تو دوسری سیزن کی طرح اس سیزن میں بھی ایک جلی ہوئی لاش کو ارطغرل سمجھ کر تدفین کیا جاتا ہے اور یہ تاثر لیا جاتا ہے کہ ارطغرل شہید ہو چکے ہیں، اور پھر دندار کو قبیلے کا سردار منتخب کر لیا جاتا ہے۔ دندار اپنے ناتجربہ کاری کی وجہ سے حالات کو غیر متوقع ہوتے دیکھ کر نہ صرف بازنطینی سرحدوں سے واپس ہجرت کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں بلکہ خانلی بازار کو فروغ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ خانلی بازار جو ارطغرل اور ان کی سپاہیوں نے اپنی جذب ایمان سے فتح کیا تھا، جن بازنطینی سرحدوں پر اسلام کی بنیاد رکھنے کے لیے ارطغرل نے اپنے کئی بہادروں کا خون دیا۔ اس مقصد سے یہ پوری انقلاب ارطغرل کی سپاہیوں کے لیے بھی ناقابل قبول تھا، اور جب ارطغرل لوٹ کر آتے ہیں اور سارے صورتحال ان کے علم میں لائے جاتے ہیں تو ارطغرل اپنے بھائی دندار کے اس فیصلے پر بہت دکھی ہوتے ہیں، اور اس موقع پر خانلی بازار کو فروخت ہونے سے بچا لینے کے بعد ارطغرل دندار کو سزا کے طور پر بازنطینی سرحدوں سے ہجرت کر کے اپنے بھائیوں کے پاس چلے جانے کو کہتے ہیں۔ تو دوستو، اگر اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا دکھ ہو جو ارطغرل کو اپنے بھائیوں سے ملا ہو، اس بات سے ہمیں کامنٹ باکس میں آگاہ کریں۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اسٹینجل انفو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔